بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو کچھ گوادر میں ہوا یا آج بھی ہو رہا ہے اس کی مثال پاکستان میں کہیں نہیں ملتا، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ گوادر کو کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی پاکستان کا گورنمنٹ آفیشل پاکستان کا حصہ تصور کر رہی ہے یا کر رہے ہیں، کیونکہ 26 دسمبر سے لے کر آج کے دن تک گوادر عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ریاست میں دو دستور والی پوری کہانی ہے۔ کیونکہ ریاست میں پاکستان کے کسی علاقے میں اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو، اپنے حق کے لیے سڑکوں پر نکلنے والوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھا گیا ہے، کہیں پر اس کی تاریخ میں مثال نہیں ہے جو کہ بلوچستان میں اور گوادر میں خاص کر 26 دسمبر سے لے کر آج تک جو روا عوام کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ 26 دسمبر کو بلوچستان پولیس نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا ہے، کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا ہے۔ 26 دسمبر سے لے کر آج تک بلوچستان پولیس، گوادر ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور وہاں کے ایم پی اے، ان سب کی گٹھ جوڑ سے جو ظلم اور جبر کا نشانہ بنی ہوئی ہے گوادر عوام، میں سمجھتا ہوں اس طرح گوادر عوام کو ایک گلی میں بند کرنا گوادر کے حالات کو ابتری کی طرف لے جانے کے مترادف ہے۔ ابھی ہوا کیا؟ ہوا یہ، حق دو تحریک بلوچستان کے نام سے جو عوامی تحریک ہے، وہاں مسائل کے زبان کو لے کر عوامی مسائل کو حل کرنے کا جو طریقہ کار اس تحریک نے اپنائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اداروں سے کوارڈینیٹ کر کے، اداروں کے کوارڈینیشن کے ذریعے وہاں عوامی مسائل کو حل کرنے کے خواہاں اور ماننے والی یہ تحریک کو 26 دسمبر کو اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ 60 دن بیٹھے رہنے والے لوگوں پر، ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر پرامن طریقے سے نکلنے والے لوگوں پر گورنمنٹ آف بلوچستان اور وہاں پر سیاسی جو ایلیٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ہے نا عوام کے برخلاف ان پر کریک ڈاؤن کرواتے ہیں، ان پر کیسز بنوائی جاتی ہے، انہیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ماں بہنوں پر تشدد کی جاتی ہے، چادر چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے۔ اور وہاں ایک اور بھی چیز ہو جاتی ہے، یہ پہلی دفعہ، اس سے پہلے بھی بلوچستان میں کہیں ہوا ہے، یہ حادثات ہوئے ہیں، کیونکہ بلوچستان کی خبریں نہ چلائی جاتی ہے میڈیا پر نہ دکھائی جاتی ہے۔ وہاں گھروں کے چادر چار دیواری کو پامال کر کے وہاں گھروں کو لوٹا گیا ہے، وہاں عوامی املاک کو سرکاری فورسز نے نقصان دیے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں، آج میں پوچھتا ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمان کس جرم میں بند ہے؟ میرا بار بار جب بھی میں میڈیا پر آتا ہوں تو میرا سوال ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان کا جرم کیا ہے؟ کیا مولانا ہدایت الرحمان منی لانڈرنگ کیس میں پکڑا گیا ہے؟ کیا مولانا ہدایت الرحمان کا آسٹریلیا میں جزیرے ہیں؟ کیا مولانا ہدایت الرحمان کے گھر کے ٹینکی سے پیسے برآمد ہوئے ہیں کرپشن کے؟ کیا مولانا ہدایت الرحمان پاکستان کا کوئی نامی گرامی ڈرگ پڈلر ہے؟ کیا مولانا ہدایت الرحمان افغان برائے تاوان میں ملوث رہا ہے؟ مولانا ہدایت الرحمان سڑکوں پر عوامی مسائل کو زبان دینے والا شخص ہے۔ اس کی تحریک وہ تحریک ہے جس نے بلوچستان میں پہلی دفعہ عوام کو گھروں سے نکالا ہے اپنے مسائل کو سڑکوں پر لے آنے کا، اور کیونکہ یہاں مسائل تو کبھی حل ہوتے ہی نہیں ہیں، ایک پیسفل انداز میں انہوں نے پلیٹ فارم دیا ہے عوام کو۔ لیکن یہ باتیں وہاں بیٹھے انتظامیوں کے اسی لیے ہضم نہیں ہوتی ہے، وہ وہاں پر جو سب سے بڑا بزنس بارڈر ٹریڈ ہے، بارڈر ٹریڈ سے وہاں ضلع انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر گوادر، کمشنر مکران اور وہاں پر بیٹھے تمام فورسز کے افراد وہاں سے بھتہ وصولی کرتے ہیں، اور وہ بھتے کے ذریعے جو ہے نا وہاں اپنا بادشاہت، اپنی ڈومینیشن قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے خلاف حق دو تحریک نے احتجاج کیا، ان کی ڈومینیشن کو، ان کی بادشاہت کو نقصان پہنچایا، اور اس کو پھر اپنے دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے وہاں پر پولیس گردی کو عام کروایا گیا، وہاں لوگوں پر تشدد کیا گیا۔ اور یہی تحریک حق دو تحریک بلوچستان وہاں آباد میرے خیال میں 5 سے 6 لاکھ لوگوں کا جو روزگار ہے وہاں پر وہ سمندر پر منحصر ہے۔
اور وہاں ٹرالنگ ہوتی ہے, ٹرالنگ سے بھتہ لی جاتی ہے, اور یہ بھتے وہی پوری جو ہے نا انتظامیہ لیتی ہے, تاکہ وہاں پر فشریز ڈپارٹمنٹ بھی اس میں ملوث ہے, وہاں پر فورسز بھی اس ٹرالنگ کے بھتہ خوری میں ملوث ہے. جب حق دو تحریک ان کے خلاف نکلتی ہے, جب حق دو تحریک ان کو روکنے کی ڈیمانڈ کرتی ہے, جب حق دو تحریک ان کے خلاف پروٹیسٹ کرتی ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ حق دو تحریک پر پولیس گردی کے ذریعے یا فورسز کے ذریعے کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. ان کے کارکنوں کو, سینکڑوں کارکنوں کے اوپر آپ یقین نہیں کر سکتے کہ 900 کیسز بن جاتے ہیں. ایک شخص پر 18 ایف آئی آر, مجھ پر 11 ایف آئی آر. کیا میں کوئی کرمنل ہوں؟ کیا مولانا ہدایت الرحمان کوئی کرمنل ہے؟ لیکن یہ صرف اور صرف وہاں بھتہ خوری کے بازار کو عام کرنے کے لیے ہے. ان کی پولیس گردی, یہ جو کہتے ہیں گوادر میں ہم امن و امان, جو امن امان کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہو گوادر میں؟ جب 25 سے 30 ہزار صرف فیمیل نکلتے ہیں, کوئی گلاس نہیں ٹوٹتا ہے. بلوچستان کے تاریخ کے سب سے بڑے ریلیاں حق دو تحریک نے گوادر میں نکالی ہے. کسی نہ شخص کی کوئی شکایت ہے, نہ کسی سرکاری کوئی ایسی ادارے کی نقصان ہے جس کو نقصان دیا گیا. میں پوچھتا ہوں کیوں 26 دسمبر کو گوادر کے پرامن ریلی پر کریک ڈاؤن کروایا گیا؟ کس کے ایما پر کروایا گیا؟ بوگس کیسز کارکنوں پر کس کی ایما پر بنائے گئے؟ کیا وہاں بیٹھی انتظامیہ, کیا حکومت بلوچستان یہ چاہتی ہے کہ گوادر کے عوام کو بند گلی میں لے جایا جائے, اور پھر وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ وہاں جو عوام ہے, وہاں جو ماہیگیر طبقہ ہے یا جو غریب طبقہ ہے, جو کسان طبقہ, جو کوئی بھی ہے, ان کو بند گلی میں لے جا کر وہاں امن قائم کی جا سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں قطعاً نہیں کی جا سکتی. وہاں آپ لوگوں کے دلوں میں بہت بڑے لاوا کو جنم دے رہے, اور وہ جب پھٹے گا, جب اس سے جو نقصان ہوگا وہ وہاں پوری سرکاری املاک کو نقصان ہوگا, وہاں پر تمام پروجیکٹس کو نقصان ہوگا. میری گورنمنٹ آف بلوچستان سے اور خاص کر گورنمنٹ آف پاکستان سے, آیا گوادر پاکستان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ یا پھر یہ ہم سمجھے کہ گوادر والے کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریاست کے اپنے ہی زیر نگرانی میں ہو رہا ہے, وہاں لوگوں پر جو تشدد ہو رہی ہے وہ ریاست کی زیر نگرانی میں ہو رہی ہے. اگر ریاست سمجھتی ہے اس طرح کر کے میں گوادر عوام کو گوادر سے نکال دوں گا, ان کی زمینیں حاصل کر کے, وہاں جو ان کی زمینیں حاصل کر کے انہیں میں گوادر سے نکال باہر پھینکوں گا, تو یہ میں صرف اور صرف یہ وہاں بیٹھے حکمرانوں کے کانوں میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں, یہ میسج, کہ یہ غلط جو آپ لوگوں نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ وہاں لوگوں کو اس شہر سے نکال کر شہر بدر کر کے وہاں گوادر پر قبضہ کی جائے گی, یہ قطعاً نہیں ہوگا, یہ قطعاً نہیں ہوگا. گوادر کی جو رائٹس ہے, جو بیسک رائٹس ہے اور ویلڈ رائٹس ہے, جب کوئی بھی وزیر آتا ہے, جب کوئی گورنمنٹ آفیشل آتا ہے, کہتے ہیں جی یہ آپ کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے یہ تو ویلڈ ہے, یہ آئینی ہے, یہ قانونی ہے, یہ انسانی حقوق کے حساب کے مطابق ہے. جب یہ ساری چیز قانونی ہے, اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اس پر عمل درآمد کروائے گا کون؟ میں کہتا ہوں آج جس دور سے گوادر گزر رہا ہے وہاں پر سیاسی انتقام عروج پر ہے. ڈپٹی کمشنر گوادر باقاعدہ طور پر ایک سیاسی مخالف پارٹی کا کردار ادا کر رہے ہیں وہاں پر, اور ڈپٹی کمشنر شاید یہ سمجھ رہے ہیں ان سب کو بند کر کے کنٹانی سے میں جو بھتہ لیتا ہوں, میں جو پیسے وصول کرتا ہوں, یا جو لوگوں کے بارڈر بزنسز سے جو بھتے لیتے ہیں ہم اس پر جو ہے نا ان کو بند کر کے, ان کی زبانیں بند کر کے, ان پر کیسز لگا کر ان کو جو ذہنی طور پر مفلوج کر کے ان کی تحریک کو ختم کریں گے, تو یہ ان کی بھول ہے. حق دو تحریک عوامی تحریک ہے, اس کو ختم کرنا یا اس کو اس طرح مفلوج الحال بنانا یہ میرے خیال میں کسی ڈی سی وی سی کا کام نہیں ہے. برائے مہربانی گوادر کے حالات کو سمجھے, وہاں لوگوں کی ڈیمانڈز کو سمجھے, لوگوں کی ڈیمانڈز پر کام کرے, اور حق دو تحریک کے قائد کو ان کو ریلیز کرے. یہ جو آپ لوگوں نے سیاسی انتقامی کیسز بنا یہ ختم کی جائے. میں کہتا ہوں آنے والے دنوں میں گوادر میں ایک بہت بڑی جنگ کا اعلان کروانے جا رہے ہیں, یا جان بوجھ کر گوادر کے حالات کو خراب کرنے والا ضلع انتظامیہ ہے. وہاں بیٹھے وہ تمام
اسٹیک ہولڈرز ہے جو کہ ضلع کو سنبھال رہے ہیں. گوادر خراب ہوگا تو نقصان ہوگا بلوچستان کو اور پاکستان کو بھی نقصان ہوگا, ان کے پروجیکٹس کو بھی نقصان ہوگا. گوادر میں تشریف فرما جو ضلع انتظامیہ ہے وہ انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی ہے, وہ اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے, وہ عوام کے خلاف باقاعدہ سیاسی پارٹی بنی ہوئی ہے. یہ تمام چیزیں جو وہاں ہو رہی ہے اس میں ڈائریکٹلی ضلع انتظامیہ اور وہاں موجود تمام اداروں کی سیاسی اثر رسوخ موجود ہے. اگر عوام کو اس طرح دفعہ 144 رائج کر کے ان کے حقوق کو غصب کرنے کا نام ہی قانون ہے تو میں کہتا ہوں ایسے قانون کے خلاف بہت جلد عوامی تحریک پھر سڑکوں پر ہوگی. یہ اپنی منشا کرنے کی جو وہاں پر جو قانون رائج ہے, میں کہتا ہوں ایسی قانون پاکستان کی آئین میں کوئی بھی اس کا سیکشن نہیں ملتا ہے کہ وہاں پر آج موجود ہے. دوسری بات, مولانا ہدایت الرحمان کو قید کرنے کا کیا جواز بنتا ہے, اسے جیلوں میں ڈالنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ آیا مولانا ہدایت الرحمان کوئی منی لانڈرنگ کیس میں ملوث ہے؟ آیا مولانا ہدایت الرحمان کا کوئی آسٹریلیا میں جزیرے ہیں, اس نے یہاں کرپشن کر کے وہاں جزیرے خریدے ہیں؟ آیا مولانا ہدایت الرحمان کوئی ڈرگ پیڈلر ہے؟ آیا مولانا ہدایت الرحمان کوئی افغاں برائے تاوان کے دھندے میں ملوث ہے؟ وہ ایک عوامی رہنما ہے, عوامی لیڈر ہے, وہ واحد شخص ہے اس وقت بلوچستان میں جو عوام کو پرامن طریقے سے اپنی حق کے لیے نکلنے کا درس دیتے ہیں, آگاہی دیتے ہیں. انہوں نے عوام کو یہ شعور دیا ہے. اس کی اس تحریک سے گورنمنٹ آف بلوچستان اور وہاں پر جو گندی سیاست ہو رہی تھی وہ بگلاہٹ کا شکار ہو گئے, اور انہوں نے ضلع انتظامیہ کے ساتھ وہاں پر جو موجود ایم پی اے ہے اس کی پارٹی ہے, وہ پارٹی حالانکہ ریاست کے وفاق تک کے سرو کرتے ہیں یا وہاں کے حصے ہیں, وہ مل کر گوادر میں موجود عوام غریب ماہی گیروں کی حقوق کی نہ بات کرتے ہیں, نہ یہ 65 دنوں سے موجود دھرنے میں کبھی بھی میں نے کہیں پر نہیں سنا کہ ان کا کوئی ایسا بیان بھی موجود ہے کہ یہ گوادر عوام یا گوادر کے غریب عوام کے مسائل کے حق میں. میں سمجھتا ہوں مولانا ہدایت الرحمان کو پابند سلاسل رکھنا وہاں جو عوامی مسائل کی زبان ہے اس کو دبانے کے مترادف ہے. میں سمجھتا ہوں مولانا ہدایت الرحمان کی قید و بند انسانی حقوق کی پامالی ہے. کیا ہم گوادر والوں کو اپنی حق کے لیے سڑکوں پر پرامن احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمیں پرامن دھرنے کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اگر کوئی مجھے پانی نہیں دے گا, میں پانی مانگوں تو ہتھکڑی میرے ہاتھ میں ہو یا اس کے ہاتھ میں جو پانی دینے کا طاقت رکھتا ہے؟ جب میں بجلی کی یا وہاں سڑکوں کی یا تعلیم کی بات کروں تو میں جیلوں میں ہو جاؤں یا اس شخص کو جیلوں میں ہونا چاہیے جو ان سب چیزوں کو دینے کا طاقت اور اختیار رکھتا ہے. ہم اگر کسی کو ووٹ دے کر سلیکٹ کرتے ہیں تو اس نیت پر سلیکٹ کرتے ہیں وہ آ کر ہمارے مسائل کو اجاگر کر کے ان کی حل کے لیے کوشش کریں گے. اس لیے نہیں ہم کسی کو سلیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ آ کر ہماری حق کے لیے پھر ہمیں اٹھا کر جیلوں میں بند کرے. میں نے کہیں پر نہیں دیکھا ہے پانی مانگنے والے کا کیس جو ہے نا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جاتا ہے. میں نے کہیں پر نہیں دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ آپ کو کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ بجلی مانگنے والے کو یا کہ وہاں پر روزگار کی تحفظ مانگنے والے کو جو ٹرالرنگ ہو رہی ہے وہاں پر اس کے خلاف نکلنے والوں کو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے. لیکن وہ جو ٹرالنگ کرتے ہیں, وہ جو سمندر کو تاراج کر رہے ہیں, وہاں لوگوں کی روزگار پر جو انہوں نے اجارت داری قائم کی ہوئی ہے وہ دبدبا قائم رکھنے کے لیے ہم غریب عوام کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے. کیا یہ قانون ہے پاکستان کا؟ کیا پاکستان کا یہی آئین ہے؟ کیا گوادر پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا گوادر صوبے بلوچستان کا بھی حصہ نہیں ہے کہ وہاں پر 65 دن بیٹھے لوگوں کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے؟ اگر سنوائی ہوتی ہے تو کیا سنوائی ہوتی ہے؟ اٹھاؤ لوگوں کو جیلوں میں بند کرو, ان پر بوگس کیسز بناؤ. 900 کے قریب کیسز بنائی گئی ہے, اور پھر آج عدلیوں پر بھی انفلوئنس ہے. یہاں صوبائی گورنمنٹ عدلیوں پر پورا عدالت سسٹم پر ان کا انفلوئنس ہے.
ہمیں جینے کا حق دیا جائے. ہم جینے کا حق مانگ رہے ہیں لیکن اس بنیاد پر مانگ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے برابر کے شہری ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بلوچستان یا گوادر یا ڈسٹرکٹ گوادر یا مکران کے لوگ بالکل غلام ہیں ان کے، تو میں سمجھتا ہوں کسی کے غلام نہیں اور کسی کی غلامی تسلیم نہیں کرتے ہیں. دوسری بات، آج کنٹانی پر جو مجھے نیوز موصول ہوئی ہے کہ وہاں پر کارڈ سسٹم کو دوبارہ رائج کیا جا رہا ہے. جب ایک شناختی کارڈ پر میرا پاسپورٹ بن سکتا ہے، ایک شناختی کارڈ پر مجھے یہ ریکگنیشن مل جاتی ہے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں، تو وہ کارڈ سسٹم رائج کر کے اپنا بتہ خوری کا جو نظام ہے اس کو رائج کرنا چاہتے ہیں. میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے عوام الناس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کارڈ سسٹم کا بالکل حصہ نہ بنے اور بالکل اس کا بتہ خوری کا جو نظام ہے اس کو رائج کرنا چاہتے ہیں. میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے عوام الناس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کارڈ سسٹم کا بالکل حصہ نہ بنے اور بالکل اس کا بائیکاٹ کریں. وہی بزنس ہوگا جو میں پاکستانی ہوں، میرا جو شناختی ہے وہ میرا شناختی کارڈ ہے، میرا شناخت، اور اس سے بہتر شناخت میرا کوئی نہیں ہے. اور یہ جو بھتہ سسٹم ڈپٹی کمشنر گوادر رائج کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ آلریڈی اس بھتے سسٹم کا کمانڈ ہے. اور میں کمشنر مکران کو بھی اس ویڈیو کے توسط یہ باقاعدہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی کسی نظام کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. بے شک وہاں دفعہ 144 آپ لگائے، بے شک آپ ہمارے ہر گھر میں ہمیں زنجیروں سے باندھے، ہمارے زبانوں پر ٹیپ لگا دے، بول لیں گے اپنے حق کے لیے، ہم بولیں گے. اور ہم ایسی کسی قانون کو جو خود ساختہ قانون ہے وہاں ڈسٹرکٹ انتظامیہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی جو دکانداری کر رہی ہے وہاں پر بتہ خوری کی، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور حق و تحریک کے پاس یہ رائٹ اس لیے ہے کہ وہاں پر جو مینڈیٹ ہے سٹی کا اور جو مینڈیٹ ہے اس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، اس کے توسط سے میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو وہاں بتا دوں، آپ حق و تحریک کو بند گلی میں لے جا رہے ہیں، آپ گوادر عوام کو بند گلی میں لے جا رہے ہیں. آپ اگر ان کو بند گلی میں لے جائیں گے، ان پر اتنا قدغن لگائیں گے، ان کی نقل حمل پر حرکت پر قدغن لگائیں گے، تو میں کہتا ہوں آپ وہاں کے حالات کو ابتری کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ کوئی امن قائم کر نہیں رہے ہیں، آپ بلکہ وہاں امن کو خراب کرنے کے مواقع فراہم کر رہے ہیں عوام کو. میری گزارش ہے گورنمنٹ آف بلوچستان سے اور ریاست پاکستان سے، اس ملک میں یہی ہے، بلوچستان اور پاکستان کے باقی صوبوں میں یہ ہے کہ ایک ریاست میں 2 دستور چل رہے ہیں. 2 مہینے نہیں بلکہ 65-66 دنوں سے ایک دھرنا بیٹھتی ہے، اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد جو 1-2 مہینے سے جو کیسز کا سلسلہ ہے، جو جبر کا سلسلہ ہے، جو یہ سیاسی انتقام کا سلسلہ ہے، اس کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا. نہ صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے نوٹس لی جاتی ہے، نہ ہی ریاست بالا کی طرف سے نوٹس لی. ہم کہنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ جبر، یہ ظلم بند کی جائے. ہم مزید ایسی کسی ایسی کسی جبر کو سہنے کی گنجائش نہیں رکھتے ہیں. اگر یہ آپ کا دفعہ 144 ہے، اس کو ختم کیا جائے، لوگوں کو اپنی اظہار رائے کا حق دیا جائے جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اسے دیتا ہے. مجھے میرے اظہار رائے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتا اور نہ ہی حق و تحریک کے کسی سرگرمی کو روک سکتا ہے. برائے مہربانی اور ہم آخر میں یہ کہنا چاہوں گا گوادر عوام سے، آپ جہاں پر بھی اپنی کسی بھی مسائل پر بولنے کا حق رکھتے ہیں، آپ بولے اس کے خلاف، آپ اس کے خلاف نکلے. بالکل آپ اس کے خلاف نکلے. گوادر ہمارا ہے، بلوچستان ہماری ہے، ہم اس ملک کے برابر کے شہری. اگر کوئی ہمیں حق نہیں دے گا تو احتجاج کرنا میرے تحریک کا، مولانا ہدایت الرحمان کا، حسین واڈیلا کا، ہر بلوچ کا، ہر گوادری کا، ہر مکرانی کا فرض بنتا ہے وہ اپنے حق کے لیے احتجاج کرے اس وقت تک جب تک وہ اپنے حقوق یہ جو گورنمنٹس بیٹھی ہوئے ان سے اپنے حق نہ لے اور اس پر سمجھوتا نہ کرے. بالکل اپنے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں، اور حق و تحریک اپنے حقوق پر، اپنی ڈیمانڈز پر کوئی سمجھوتا نہیں کر رہا ہے اور نہیں کرے گا بھی آئندہ انشاءاللہ.